بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم عندهما إذا بلغت الصغيرة وقد علمت بالنكاح فسكتت فهو رضا وإن لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم فتسكت. شرط العلم بأصل النكاح لأنها لا تتمكن من التصرف إلا به. یہاں سے فرما رہے ہیں کہ پھر ان دونوں کے ہاں، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحم اللہ کے ہاں، کیونکہ انہی کے نزدیک خیار ادراک اور خیار بلوغ نابالغ لڑکی کو حاصل ہے. اگر اس کا نکاح کروا دیا تو بالغ ہونے کے ساتھ اس کو خیار ادراک یا خیار بلوغ جو بھی نام دے وہ حاصل ہو جائے گا. اور امام یوسف رحم اللہ کے ہاں تو خیار بلوغ حاصل ہی نہیں. ان کے نزدیک جس طرح باپ یا دادا نکاح کروا دے تو وہ نکاح جس طرح لازم ہوتا ہے، کوئی دوسرا رشتہ دار کرا دے وہ بھی اسی طرح لازم ہوگا. لیکن طرفین کے ہاں، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحم اللہ کے ہاں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ باپ اور دادا کے علاوہ جو نکاح کسی نے کروایا ہے تو وہ یہ دونوں لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جائیں گے تو ان کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں. تو پھر ان کے نزدیک یہ اختیار کب ملے گا اور ان کے لیے کیا شرائط ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب لڑکی اور لڑکا بالغ ہو جائے اور ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے، یا بالغ ہونے کے بعد ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کا نکاح کیا تھا، یا کسی ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ آپ کا نکاح آپ کے ولی نے کرایا تھا. تو اگر وہ خاموش ہو جائے، لڑکی خاموش ہو جائے، لڑکا تو نہیں لڑکی خاموش ہو جائے، یہ خبر ملنے کے بعد بھی کچھ نہ کہے، تو اس کا مطلب اس کی طرف سے رضامندی شمار ہوگی، ہم سمجھیں گے کہ وہ راضی ہے. لیکن اگر اس کو نکاح کا علم ہی نہیں، وہ بالغ ہو گئی ابھی تک اس کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ اس کے ولی نے اس کا نکاح کروایا تھا، تو ایسی صورت میں جب تک اس کو علم نہیں ہوتا اس کو اختیار حاصل ہوگا، خیار بلوغ حاصل ہوگا. جب اس کو علم ہوگا تو پھر دیکھیں گے، اگر خاموش ہو گئی تو رضا تصور کیا جائے گا، اور لیکن اگر اس نے کہہ دیا کہ میں فسخ کرتی ہوں تو پھر عدالت اس کو فسخ کرے گی. لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی بالغ ہو گئی اور اس کو نکاح کے علم پہلے سے تھا، اور بالغ ہونے کے بعد وہ خاموش رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نکاح پر راضی ہے، یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اس کی طرف سے رضامندی ہو جائے گی. اور یا یوں ہوا کہ لڑکی بالغ ہو گئی، اس کو بعد میں نکاح کا بتایا گیا تو وہ خاموش رہی، تب بھی یہ نکاح منعقد ہوگا. لیکن جب تک اس کو نکاح کے علم نہیں، مثلا ولی نے کروایا تھا نکاح اور لڑکی کو علم نہیں ہے کہ اس کا نکاح ہوا ہے یا نہیں، تو جب تک اس کو علم نہیں ہے اس کو خیار حاصل ہے. جب علم ہو جائے گا اور اس کے بعد خاموش رہی تو پھر ہم کہیں گے کہ اب اس کو اس کی طرف سے رضامندی ہے، اور جب تک علم نہیں ہے تو اس کی طرف سے ہم رضامندی تصور نہیں کر سکتے اس کی خاموشی کو، اس لیے کہ جب تک لڑکی کو علم ہی نہیں کہ اس کا نکاح ہوا ہے تو تب تک وہ اس میں تصرف بھی نہیں کر سکتی. تصرف کا مطلب یعنی نہ اس کو جائز قرار دے سکتی ہے، اس نکاح کو قائم قرار دے سکتی ہے، اور نہ اس کو فسخ کر سکتی ہے. اس لیے کہ کسی چیز کے بارے میں جب تک علم ہی نہیں تو اس کے بارے میں لڑکی فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ تو اس لیے نکاح کا علم ہونا ضروری ہے. جب نکاح کا علم ہوگا اس کے بعد پھر اس کی خاموشی کو رضا تصور کیا جائے گا. اس سے پہلے جو اس کی خاموشی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو علم ہی نہیں تو اس کی خاموشی کو کیسے رضامندی تصور کی جائے. ہاں جب بالغ ہو جائے گی اور دیکھیں گے کہ اس کو علم ہے تو اس کے بعد بھی خاموش رہی تو اس کا مطلب ہے کہ راضی ہے. لیکن جب تک علم نہیں ہے تو وہ اختیار باقی رہے گا، بلکہ ہم انتظار کریں گے اس بات کا کہ جب اس کو علم ہو تو اس وقت یہ کیا کہے گی. اگر علم ہونے کے بعد بھی خاموش رہی
تو پھر اس کی طرف سے رضا مندی ہوگی، اور علم ہونے کے بعد خاموش نہیں رہی تو پھر لازمی بات ہے قاضی فسخ کرے گا اس کو۔ لیکن بہرحال جب تک اس کو علم نہیں ہے تب تک اس کو اختیار ہے، تو لہٰذا خیار بلوغ کے لیے شرط ہے کہ لڑکی کو علم ہو نکاح کا، اس لیے کہ جب تک علم نہیں ہے تو نکاح کا، تو اس نکاح کے بارے میں وہ لڑکی کوئی تصرف نہیں کر سکتی۔ تصرف کا مطلب یعنی وہ نہ اس کو جائز قرار دے سکتی ہے، قائم کر سکتی ہے، اور نہ ہی اس کو فسخ کر سکتی ہے، اس لیے کہ جب تک کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں انسان۔ تو علم بعض اوقات اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ جب نکاح کروایا تھا تو ولی اکیلا تھا، اس نے اکیلے کروایا تھا، کیونکہ لڑکی سے تو پوچھا نہیں تھا۔ مسئلہ تو یہی چل رہا ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح کروایا ہو، تو لڑکی چھوٹی تھی، اس سے پوچھے بغیر اس کا نکاح کروایا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو علم نہیں ہوتا اور اس کا نکاح کروا دیتے ہیں، تو بالغ ہونے کے بعد بھی اس کو علم نہیں ہوتا، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو جب تک اس کو علم نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد بھی، تب تک اس کو اختیار حاصل ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ولی اس کا نکاح کروا دیتا ہے اکیلے ہی، اور لڑکی کو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے یہ جہالت جو ہے یہ اس کی طرف سے عذر سمجھا جائے گا۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا نکاح ہوا ہے، تو لہٰذا اس کی طرف سے یہ یعنی بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ لڑکی خاموش رہی تھی، لڑکی نے کچھ نہیں کہا تھا، اور لڑکی کہے کہ میں خاموش اس لیے تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا نکاح ہوا ہے، تو لڑکی کی بات کو مانا جائے گا، اس لیے کہ بعض اوقات ولی اس کا نکاح کروا دیتا ہے اور لڑکی کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ جہالت کا مجہول ہونے کی بات کرنا، یا لڑکی کا مجہول ہونے کا دعویٰ کرنا کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا، اس بارے میں جہالت میں تھی، تو لڑکی کا یہ دعویٰ قبول کیا جائے گا اور اس کو اس جہالت کی وجہ سے معذور سمجھا جائے گا۔ لیکن خیار بلوغ کے لیے خیار کا علم ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ مثلا لڑکی اگر بالغ ہو گئی اور اس کو یہ تو پتہ ہے کہ وہ اس کا نکاح ہو گیا ہے، یا اس کو بعد میں خبر ملی کہ اس کا نکاح ولی نے کر دیا تھا، لیکن اس کو خیار کا پتہ نہیں ہے، خیار کا اس کو پتہ نہیں ہے، خیار بلوغ کا، کہ مجھے شریعت نے اختیار بھی دیا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ اگر اس کا پتہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ خاموش رہی، تو اس کی خاموشی کو رضامندی تصور کیا جائے گا۔ بعد میں اگر لڑکی کو معلوم ہوا کہ مجھے تو شریعت نے اختیار بھی دیا ہے، تو اس کے اختیار کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی بعد میں اگر لڑکی دعویٰ کرے کہ مجھے اختیار دیا جائے، چونکہ مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ شریعت نے مجھے اختیار دیا جب میں بالغ ہوئی تھی، تو میں تو اس لیے خاموش تھی کہ مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا، اب مجھے مسئلے کا علم ہوا ہے تو لہٰذا مجھے اختیار ہونا چاہیے، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے کہ لڑکی جو ہے وہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے، اور یہ جو جہاں پر رہ رہی ہے وہ بھی دارالاسلام ہے۔ تو جب لڑکی آزاد ہے تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی وقت ہے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ اور دوسرا دارالاسلام ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی سکھانے والا نہیں ہے، تو لڑکی حاصل کر لیتی، علم حاصل کر لیتی، اس کو کس نے روکا تھا؟ تو جب اس نے خود علم حاصل نہیں کیا اور دارالاسلام میں رہ کے شریعت کا اس کو علم نہیں ہے، تو لہٰذا اب خیار بلوغ سے ناواقف ہونا یہ اس کی طرف سے کوئی عذر نہیں سمجھا جائے گا۔ ہم کہیں گے یہ کوئی عذر نہیں ہے، آپ سیکھتے ہیں، آپ علم حاصل کرتے ہیں، آپ کی غلطی ہے، شریعت کی تو نہیں ہے۔ اب کسی بندے کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، وہ کوئی کام کرے گا، بعد میں مسئلہ معلوم ہوگا تو وہ کہے گا کہ مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہوا تو اب مجھے دوبارہ اختیار دے دے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے، ایسا تو شریعت کا نظام سارا درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اصلی نکاح کا پتہ ہونا یہ ضروری ہے، جب تک نکاح کا علم نہیں ہے تب تک لڑکی کو اختیار حاصل ہوگا۔ جب نکاح کا علم ہوا اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ خاموش رہتی ہے یا فسخ کرتی ہے۔ یہ علم ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کو خیار بلوغ یا خیار ادراک کا علم ہو، یعنی یہ
ہم نہیں کہہ سکتے کہ جب تک لڑکی کو خیار بلوغ کا علم نہیں ہوگا تب تک اس کو اختیار حاصل ہے. جب خیار بلوغ کا علم ہو جائے، خیار ادراک کا علم ہو جائے کہ شریعت نے اس کو اختیار بھی دیا، اس کے بعد وہ خاموش رہے تو تب رضامندی تصور کی جائے گی. تو ایسی بات نہیں ہے. شریعت کہتی ہے صرف اس کو نکاح کا علم ہو، نکاح کے علم ہونے کے بعد یہ خاموش رہے تو اس کی رضامندی تصور کی جائے گی، بے شک اس کو خیار بلوغ کا پتہ ہی نہ ہو، خیار ادراک کا پتہ ہی نہ ہو. اس لیے کہ اصلی نکاح کے بارے میں اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو وہ تو اس کا عذر سمجھا جا سکتا ہے. شریعت اس کو عذر سمجھتی ہے، اس لیے کہ بعض اوقات ولی نکاح کروا دیتا ہے، لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو بلوغت کے بعد بھی شاید اس کو پتہ نہ ہو، ابھی پتہ لگا ہو، اس لیے اس کا نکاح سے ناواقف ہونا یہ عذر ہے. لیکن اس کا یہ کہنا کہ مجھے خیار بلوغ کے بارے میں علم ہی نہیں تھا تو یہ عذر نہیں یہ ہم اس کی طرف سے عذر قبول نہیں کر سکتے. اس لیے کہ دارالاسلام میں رہتے ہوئے اور اس کے پاس وقت ہوتے ہوئے اگر اس نے شریعت کے علم حاصل نہیں کیا تو اس کی غلطی ہے، شریعت کی نہیں ہے. اس لیے یہ اس کی طرف سے کوئی عذر نہیں ہے. اس کے برخلاف جو معتقہ ہے نا، جس لڑکی کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد پیچھے آپ نے مسئلہ پڑھ لیا تھا کہ اس کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کو اختیار کرے اور چاہے تو اس سے طلاق لے لے، نکاح کو فسخ کر دے. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک اس لونڈی کو جس کو آزاد کر دیا ہے آقا نے، جب تک اس کو خیار عتق کا علم نہیں ہوگا تب تک اس کو خیار عتق حاصل ہوگا. مثلا آزاد ہونے کے بعد بھی اگر وہ نکاح کو فسخ نہیں کرتی اس لیے کہ اس کو علم نہیں ہے کہ اس کو خیار عتق حاصل ہے، بعد میں کچھ مہینوں بعد اس کو معلوم ہوا کہ اس کو خیار عتق حاصل ہے، وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے. تو جب اسے معلوم ہو جائے گا اس کے بعد بھی وہ فسخ کر سکتی ہے. جب تک اسے معلوم نہیں ہے اس کو اختیار حاصل ہے، خیار عتق حاصل ہے. اس لیے فرق یہ ہے کہ وہ لونڈی تھی، آقا کی خدمت میں مشغول تھی، اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے کہ وہ کسی کی ملکیت میں تھی، اس کے کام کاج میں، اس کی خدمت میں مصروف تھی. وہ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں تھا علم حاصل کرنے کے لیے کہ میں شریعت کے یہ مسائل سیکھتی. اس لیے اس کا اس مسئلے سے ناواقف ہونا، خیار عتق کے مسئلے سے ناواقف ہونا، یہ تو شریعت عذر سمجھتی ہے. اس وجہ سے جب تک اس کو خیار عتق کا علم نہ ہو اس کو خیار عتق حاصل ہے. لیکن جو آزاد لڑکی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے خیار بلوغ کا علم حاصل نہیں، اس لیے کہ وہ کسی کی ملکیت میں نہیں تھی، وہ آزاد تھی، اس کے پاس وقت تھا، وہ کسی کی خدمت میں نہیں تھی. اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تو شریعت اس کے اس عذر کو قبول نہیں کرتی. اس لیے اس کو اگر خیار بلوغ کا علم نہ ہو تب بھی بالغ ہونے کے بعد اگر وہ خاموش رہی تو اس کا خیار ختم ہو جائے گا، اس کے خیار کو اس عذر کی بنا پر کہ اس کو علم نہیں تھا شریعت موقع نہیں دیتی. لیکن خیار عتق والے کو، یعنی جو لونڈی آزاد ہوئی ہے، وہ اگر یہ کہے کہ مجھے علم نہیں تھا اب مجھے علم ہوا تو اس کے بعد بھی اس کو اختیار حاصل ہوگا. تو یہ فرق ہے. اس لیے کہ لونڈی کو وقت نہیں ملتا اور آزاد لڑکی کے پاس وقت ہی وقت ہے، اس کا مسئلے سے ناواقف ہونے کا دعویٰ کرنا یہ کوئی عذر نہیں ہے، وہ حاصل کر لیتی، اس کے پاس وقت تھا. اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ ثم عندہما، پھر ان دونوں کے ہاں یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحم اللہ کے ہاں، اذا بلغت الصغیرہ، جب بچی بالغ ہو جائے، وقد علمت بالنکاح، اور اس کو نکاح کا علم بھی ہو، فسکتت، اور وہ خاموش ہو جائے، بالغ ہو گئی، نکاح کا پہلے سے معلوم تھا کہ نکاح ہوا ہے، اس کا ولی نے کرایا ہے، اور وہ خاموش رہی تو یہ اس کی طرف سے رضامندی تصور کی جائے گی، یعنی یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اب اس کو فسخ کرنے کی اختیار نہیں. وَإِن لَمْ تَعْلَمْ بِالنِّكَاحِ فَلَهُ الْخِيَارُ حَتَّى تَعْلَمَ فَتَسْكُتَ، اور اگر اس کو معلوم نہیں ہے نکاح کے بارے میں تو اس کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ اسے معلوم ہو جائے اور وہ خاموش ہو جائے. تو جب تک اس کو معلوم نہیں ہے تب تک اس کو خیار بلوغ حاصل ہے. آگے فرماتے ہیں شرط العلم، امام محمد نے شرط العلم بأصل النکاح لأنها لا تتمكن من التصرف إلا به والولي يتفرد به فعذرت بالجهل. فرماتے ہیں امام محمد نے اصل نکاح کا معلوم ہونا یہ شرط لگایا ہے خیار بلوغ کے لیے، اس لیے کہ
نکاح کے بارے میں معلوم نہ ہونے کی صورت میں تصرف کرنا ممکن ہی نہیں، یعنی جب تک نکاح کا علم نہیں ہے تب تک تصرف کرنا، یعنی اس کو فسخ کرنا اس نکاح کو یا اس کو قائم رکھنا، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس لیے اصل نکاح کا معلوم ہونا لڑکی کو یہ ضروری ہے۔ جب معلوم ہو جائے تب پھر دیکھیں گے کہ وہ اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات لڑکی کو نکاح کے علم ہی نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں والولی یتفرد بھی، اس لیے کہ ولی اکیلا اس کا نکاح کرواتا ہے۔ جب وہ بچی ہوتی ہے تو بعض اوقات اکیلا ہی اس کا نکاح کہیں کروا دیتا ہے، لڑکی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فعذرت بالجہل، وہ اس ناواقفیت کی بنا پر لڑکی کو معذور سمجھا جائے گا۔ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے نکاح کا علم ہی نہیں تو اس کو معذور سمجھا جائے گا اور اس کو اختیار حاصل ہوگا علم ہونے کے بعد۔ ولم يشترط العلم بالخيار لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل۔ فرماتے ہیں کہ علم بالخیار، خیار بلوغ کا علم جو ہے یہ شرط نہیں ہے، یعنی خیار کے ختم ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ لڑکی کو یہ بھی معلوم ہو کہ اس کو خیار بلوغ حاصل ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ اگر یہ معلوم نہیں بھی ہے تب بھی وہ خاموش رہی بلوغت کے بعد، تب بھی اس کا جو خیار ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ علم بالخیار یہ شرط نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ احکام، شریعت کے احکام سیکھنے کے لیے فارغ تھی، کیونکہ وہ غلام نہیں تھی، فارغ تھی۔ والدار دار العلم، اور یہ جہاں پر وہ رہ رہی تھی جس ملک میں، وہ بھی دار الاسلام ہے، دار العلم ہے، وہاں پر اسلام کے احکام سکھانے والے لوگ موجود ہیں تو وہ سیکھ لیتی۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہ فارغ تھی اور یہ ملک بھی دار الاسلام تھا، اس کے باوجود بھی اگر اس نے نہیں سیکھا تو فلم تعذر بالجہل، تو اس ناواقفیت کی بنا پر اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا، یعنی وہ معذور نہیں ہوگی کہ ہم کہیں کہ چلو اس کا عذر ہے، اس کو معلوم نہیں تھا، تو یہ ناواقفیت کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ خیار کے ختم ہونے کے لیے خیار بلوغ کا معلوم ہونا یہ شرط نہیں، صرف نکاح کا معلوم ہونا شرط ہے۔ اگر نکاح کے بارے میں معلوم ہے اور یہ خاموش رہی تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ خیار بلوغ کے بارے میں معلوم ہونا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی کو معلوم ہے اس کا نکاح ہوا ہے، وہ بالغ ہو گئی، اس کے بعد وہ خاموش رہی تو اس کا خیار ختم ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ اس کو خیار بلوغ حاصل ہے۔ اگر اس کو، وہ بالغ ہو گئی، صرف نکاح کے بارے میں پتہ تھا، خیار بلوغ کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا اور وہ خاموش رہی تو اس کا خیار بلوغ ختم ہو جائے گا۔ بعد میں اگر اس کو معلوم ہوا کہ بالغ ہونے کے بعد شریعت نے خیار بلوغ کا اختیار بھی دیا ہے، اور وہ پھر کہے کہ نہیں، میں اپنا اختیار جو ہے اپنے اختیار سے فیصلہ کرنا چاہتی ہوں، اپنے خیار بلوغ کو استعمال کرنا چاہتی ہوں، تو شریعت کہے گی کہ اب آپ کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے ابھی معلوم ہوا، پہلے معلوم نہیں تھا، تو شریعت کہے گی کہ آپ کو اگر پہلے معلوم نہیں تھا تو یہ آپ کی غلطی ہے، شریعت کی نہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس وقت بھی تھا اور یہ دارالاسلام بھی ہے، آپ اسلام کے احکامات سیکھ لیتے، آپ نے نہیں سیکھے تو یہ آپ کی غلطی ہے، شریعت کی نہیں۔ تو اس لیے یہ ناواقفیت اس کی طرف سے کوئی عذر نہیں ہے۔ بخلاف المعتقہ، بخلاف اس لڑکی کے جس کو آزاد کیا گیا ہو، یعنی جس کو خیار عتق حاصل ہو، لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتها، اس لیے کہ جو باندی ہوتی ہے وہ شرعی احکام کے سیکھنے کے لیے فارغ نہیں ہوتی، کیونکہ آقا کی خدمت میں مشغول ہوتی ہے۔ فادرت بالجہل بثبوت الخیار، تو لہٰذا خیار کے ثابت ہونے کے لیے ناواقفیت اس کی طرف سے عذر ہوگا، یعنی اگر وہ ناواقفیت کا کہے کہ میں ناواقف تھی، خیار عتق کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، تو یہ عذر سمجھا جائے گا خیار بلوغ کے، خیار عتق کے باقی ہونے کے لیے۔ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا خیار عتق بھی ہوتا ہے تو ابھی معلوم پڑا، تو شریعت اس کو اس کا خیار عتق جو ہے وہ باقی رکھے گی، اس کو کہے گی کہ چلو ابھی آپ کو معلوم ہوا، ابھی آپ اپنا خیار آپ استعمال کریں، ابھی آپ کیا چاہتی ہے۔ تو معلوم ہونے کے بعد اس کا خیار ختم ہوگا، معلوم ہونے سے پہلے اس کا اختیار ختم نہیں ہوگا۔ لیکن جو لڑکی آزاد ہے اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کا خیار بلوغ اگر اس کو معلوم نہیں ہے تب بھی بالغ ہونے کے بعد اگر وہ خاموش رہی، خیار بلوغ ختم ہو جائے گا۔
آگے فرماتے ہیں ثم خيار البکر یبطل بالسکوت ولا یبطل خيار الغلام ما لم يقل رضیت او يجيء منه ما يعلم انه رضا وكذلك الجارية اذا دخل بها الزوج قبل البلوغ اعتبارا لهذه الحالة بحال ابتداء نکاح. فرماتے ہیں کہ باکرہ لڑکی کا جو اختیار ہے، خیار بلوغ ہے، وہ تو بالغ ہونے کے بعد خاموشی کے ساتھ ختم ہو جائے گا. یعنی اگر باکرہ لڑکی ہے، کنواری لڑکی ہے، کنواری لڑکی کا نابالغ ہونے کی صورت میں نکاح کروایا تھا ولی نے، وہ بالغ ہو گئی، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ خاموش رہی تو اس کا خیار بلوغ ختم ہو جائے گا. خاموش رہی یعنی اس نے کچھ بھی نہیں کہا بالغ ہونے کے بعد کہ میں نکاح ختم کرنا چاہتی ہوں یا برقرار رکھنا چاہتی ہوں، بلکہ خاموش رہی تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا. لیکن جو لڑکا ہے، یعنی لڑکا بالغ ہو جائے تو لڑکے کے لیے ضروری ہے جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میں اس نکاح کو باقی رکھنا چاہتا ہوں یا میں اس نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تب تک اس کا اختیار باقی رہے گا. جب وہ اپنی زبان سے کہے گا کہ میں راضی ہوں، یا کوئی ایسا کام کرے جس سے معلوم ہو کہ یہ راضی ہے، تب اس کا اختیار ختم ہوگا. اسی طرح جو سیبہ لڑکی ہے، یعنی نابالغ تھی، نابالغ کی صورت میں اس کا نکاح ہوا تھا اور نابالغی کی عمر میں ہی اس شوہر نے اس کے ساتھ صحبت کی تو سیبہ ہے، اب بالغ ہوئی ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے جب تک وہ اپنی زبان سے نہ کہہ دے کہ میں راضی ہوں یا کوئی ایسا کام کرے جس سے معلوم ہو کہ یہ اس نکاح سے راضی ہے، تب تک اس کا اختیار باقی رہے گا. اگر وہ اپنی زبان سے کہہ دے یا کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی رضامندی ظاہر ہو جائے، تب خیار ختم ہوگا. لیکن باکرہ لڑکی کا اختیار جو ہے وہ صرف خاموش رہنے سے ہی ختم ہو جائے گا بلوغت کے بعد. لڑکے کے لیے اور سیبہ لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان سے اظہار کرے کہ میں ہم راضی ہیں، یا کوئی ایسا کام کرے جس سے ان کی رضامندی ظاہر ہو جائے، تب خیار ختم ہوگا، وگرنہ ختم نہیں ہوگا جب تک زبان سے اظہار نہ کرے. اس مسئلے کو قیاس کیا ہے نکاح کی ابتدائی حالت پر. مثال کے طور پر جب باکرہ لڑکی کا نکاح کیا جاتا ہے تو جب اس سے اجازت مانگی جاتی ہے تو باکرہ لڑکی کی خاموشی ہی رضامندی تصور کی جاتی ہے. اور وہ آپ پیچھے پڑ چکے کہ کیسی خاموشی ہو، کیونکہ وہ اظہار کرنے میں شرماتی ہے تو لہٰذا اس کی خاموشی رضامندی ہوتی ہے، یا وہ مسکرا دے تو یہ رضامندی ہوتی ہے. تو باکرہ لڑکی کی خاموشی رضامندی ہے، لیکن سیبہ لڑکی جب تک بولے گی نہیں تو اس کی رضامندی تصور نہیں ہوگی. جب وہ بولے گی کہ میں نکاح سے راضی ہوں تب رضامندی تصور کی جائے گی. اسی طرح جب وہ انکار کرے گی زبان سے تو تب انکار تصور کیا جائے گا. تو باکرہ لڑکی کی خاموشی رضامندی ہوتی ہے اور سیبہ لڑکی کا اپنے زبان سے اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح لڑکا جو ہے وہ بھی جو ہے اپنے زبان سے اظہار کرتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے لڑکے کے لیے کہ وہ زبان سے اظہار کرے. تو جس طرح نکاح کی ابتدائی حالت ہوتی ہے کہ جب نکاح کروایا جاتا ہے تو اس وقت باکرہ کی خاموشی وہ رضامندی ہوتی ہے سیبہ اور لڑکا جو ہے وہ زبان سے بولیں گے تب ان کی رضامندی تصور ہوگی. تو یہ مسئلہ بھی اسی پر قیاس ہے کہ خیار بلوغ بالغ ہونے کے بعد کی جو حالت ہے وہ ہم نکاح کی ابتدائی حالت پر قیاس کرتے ہیں. تو نکاح کی ابتدائی حالت میں باکرہ لڑکی کی خاموشی رضامندی ہے، سیبہ کا اور لڑکے کا بولنا ضروری ہے. تو اسی طرح خیار بلوغ بالغ ہونے کی بعد کی حالت کو ہم نے نکاح کی ابتدائی حالت پر قیاس کیا اور ہم نے کہا کہ بالغ ہونے کے بعد باکرہ لڑکی کی خاموشی جو ہے وہ رضامندی ہوگی، اور سیبہ لڑکی اور لڑکا جو ہے جو نابالغ تھے اب بالغ ہو گئے تو ان کا بولنا ضروری ہے. جب وہ بولیں گے یا کوئی ایسا کام کریں گے جن سے ان کی رضامندی ظاہر ہو تو تب اس کی رضامندی شمار کی جائے گی. جب تک بولیں گے نہیں تو ان کا خیار باقی رہے گا. لیکن باکرہ لڑکی جب خاموش رہے گی، کچھ نہیں بولے گی، تو اس کا خیار ختم ہو جائے گا. تو یہاں تک آپ کتاب کو دیکھیں. فرماتے ہیں ثم خیار البکر یبطل بالسکوت، فرماتے ہیں کہ باکرہ لڑکی کا اختیار خاموشی کے ساتھ ختم ہو جائے گا، یعنی خیار بلوغ. ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل رضيت او يجيء منه ما يعلم انه رضا. لیکن لڑکے کا اختیار ختم نہیں ہوگا
جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں راضی ہوں، یا اس کی طرف سے کوئی ایسا کام ظاہر نہ ہو جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ راضی ہے، یا اس کی طرف سے کوئی ایسا کام ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ راضی ہے، تب تک اس کی رضامندی اس کا خیار ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح کذالک الجاریۃ اذا دخل بها الزوج قبل البلوغ، اسی طرح جو سیبہ ہے جب کہ اس کے ساتھ اس کے شوہر نے دخول کیا ہو، یعنی بلوغت سے پہلے ہی، قبل البلوغ، بلوغت سے پہلے، اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی جب تک وہ زبان سے یہ نہ کہہ دے کہ میں راضی ہوں اس نکاح سے، یا وہ کوئی ایسا کام وہ کرے جس سے اس کی رضامندی ظاہر ہو، تو جب تک زبان سے نہیں کہتی یا کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس سے رضامندی ظاہر ہو، تب تک اس کو اختیار حاصل ہوگا، یعنی ان کی خاموشی کے ساتھ اختیار ختم نہیں ہوگا۔ اب دلیل دے رہے ہیں، کیوں؟ فرماتے ہیں اعتبارا لهذه الحالہ بحال ابتداء النکاح، فرماتے ہیں اس حالت کو، یعنی بلوغت کے بعد کی جو حالت ہے ان تینوں کی، باکرہ کی، سیبہ کی اور لڑکے کی، ان کی اس حالت کو ہم قیاس کرتے ہیں ان کے نکاح کی ابتدائی حالت پر، یعنی ان کا جب نکاح کروایا جاتا ہے، یعنی پہلے سے نکاح نہ ہوا ہو، بلوغت کے بعد نکاح کروایا جائے، تو باکرہ کی خاموشی رضامندی ہوتی ہے، تو لہٰذا بالغ ہونے کے بعد ہم نے اس کی خاموشی کو رضامندی تصور کیا، اور لڑکا اور سیبہ لڑکی جو ہے ان کا بولنا ضروری ہوتا ہے نکاح میں، جب ان کا نکاح کروایا جاتا ہے، تو لہٰذا بلوغت کے بعد ہم نے ان کی حالت کو ان کی نکاح کی ابتدائی حالت پر قیاس کیا، اور ہم نے کہا جب وہاں پر بولنا ضروری ہے تو یہاں پر بھی خیار بلوغ میں بلوغت کے بعد ان کا بولنا ضروری ہے، جب تک یہ بولیں گے نہیں ان کا اختیار ختم نہیں ہوگا، یعنی جب تک یہ زبان سے اظہار نہیں کریں گے ان کا اختیار باقی رہے گا۔ آگے فرماتے وخيار البلوغ في حق البكر لا يمتد إلى آخر المجلس ولا يبطل بالقيام في حق الثياب والغلام لأنه ما ثبت بإثبات الزوج بل لتوهم الخلل فإنما يبطل بالرضا، غير أن سكوت البكر رضا بخلاف خيار العتق لأنه ثبت بإثبات المولى وهو الإعتاق فيعتبر فيه المجلس كما في خيار المخيرة۔ فرماتے ہیں کہ باکرہ لڑکی کا جو خیار بلوغ ہے وہ مجلس کے آخر تک نہیں رہے گا، لیکن جو سیبہ اور غلام لڑکے کا جو اختیار ہے وہ مجلس کے آخر تک رہے گا، مجلس سے اگر اٹھا جائے تب بھی، یعنی ان کا خیار مجلس کے بعد بھی رہے گا جب تک وہ بولے نہ۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ شریعت مجلس کسے کہتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے معاشرے میں کہ اگر آپ ایک جگہ 2 گھنٹے بھی بیٹھے ہیں تو وہ آپ کی مجلس ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کسی ایک موضوع پر بات کر رہے ہیں تو وہ ایک مجلس ہے، اگر آپ کا موضوع، آپ کا ٹاپک تبدیل ہو گیا تو وہ دوسری مجلس ہے، بے شک آپ اسی جگہ بیٹھے ہیں۔ اسی طرح آپ اسی جگہ بیٹھے ہوئے آپ نے کھانا کھانا شروع کر دیا تو یہ تیسری مجلس ہے۔ اسی طرح آپ اس جگہ سے اٹھے، کہیں گئے، واپس آئے، اسی جگہ بیٹھ گئے، یا آپ اس جگہ سے اٹھے 2-3 قدم چل کر پھر بیٹھ گئے، تو تب بھی مجلس تبدیل ہو گئی، یہ وہ مجلس نہیں رہی جو پہلے تھی۔ تو شریعت کی نظر میں جب آپ ایک ٹاپک پر، ایک مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ ایک مجلس ہے، جب آپ کا مسئلہ تبدیل ہو جائے، آپ کا ٹاپک تبدیل ہو جائے، آپ کسی دوسرے موضوع پر بات کرنا شروع کر دے تو آپ کی مجلس تبدیل ہو گئی، پہلے والی مجلس ختم ہو گئی۔ پھر اسی جگہ بیٹھے ہوئے اگر آپ نے کھانا پینا شروع کر دیا تو یہ مجلس پھر تبدیل ہو گئی، یہ آپ کی تیسری مجلس ہے۔ اسی طرح آپ نے وہاں پر ہنسی مذاق شروع کر دی، گپ شپ شروع کر دی، تو یہ گویا مجلس پھر تبدیل ہو گئی، یہ آپ کی چوتھی مجلس ہے۔ تو شریعت مجلس کا اعتبار کرتی ہے، کسی ایک موضوع پر جو بات ہو رہی ہے اس کو شریعت مجلس کہتی ہے، لیکن معاشرے میں اگر پوچھا جائے تو کسی سے تو یہ ساری ایک ہی مجلس ہے۔ آپ 2 گھنٹے کسی جگہ بیٹھے، 5 گھنٹے بیٹھے، وہاں پر آپ جتنی مرضی موضوعات پر بات کریں، کھانا کھائیں، گپ شپ لگائیں، جو مرضی کریں، معاشرہ اس کو ایک ہی مجلس کہتا ہے۔ لیکن شریعت کی نظر میں جتنے کام آپ نے یہاں پر بیٹھے ہوئے کیے،
جتنی باتوں پر آپ نے گفتگو کی وہ سارے الگ الگ مجلس تھے۔ تو اب آپ سمجھے اس مسئلے کو۔ فرماتے ہیں کہ باقرہ کا جو اختیار ہے، مثلاً وہ کسی جگہ بیٹھ کر گپ شپ لگا رہی تھی، یا کسی موضوع پر بات کر رہی تھی، یا کھانا کھا رہی تھی، یعنی وہ کسی مجلس میں بیٹھی تھی اور اس کو خبر پہنچی کہ آپ کے ولی نے نکاح کرایا تھا اور ابھی آپ بالغ ہے، یا اس کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس کا نکاح ہوا ہے، لیکن اب اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ بالغ ہو گئی ہے، یعنی حیض آ گیا اس کو، یا کسی ذریعے سے اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ بالغ ہو گئی ہے، تو اسی مجلس میں، اسی جگہ بیٹھے ہوئے اس مجلس کے تبدیل ہونے سے پہلے پہلے وہ فیصلہ لے کہ اس نے یہ نکاح قائم رکھنا ہے یا اس نکاح کو فسخ کرنا ہے۔ اگر اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس نے یہ فیصلہ نہیں لیا، خاموش رہی، تو جس طرح یہ مجلس تبدیل ہوگی، یعنی اگر اس نے کھانا کھانا ختم کر دیا، بند کر دیا، تو مجلس تبدیل ہو گئی، اس کا خیار ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ کسی مسئلے پر گفتگو کر رہی تھی اور دوسرے مسئلے پر گفتگو کرنے سے پہلے پہلے اگر اس نے اس مسئلے پر غور نہیں کیا، اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اس معاملے میں وہ خاموش رہی، تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا، کیونکہ مجلس کے آخر تک بھی اختیار نہیں رہے گا باقیرہ لڑکی کا، مجلس کے آخر تک بھی نہیں رہے گا، بلکہ اسی مجلس میں اس کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس مجلس کے تبدیل ہونے سے پہلے پہلے وہ فیصلہ کرے گی، وگرنہ مجلس تبدیل ہو گئی، اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو لڑکا ہے یا سیبہ لڑکی ہے، یہ تو باقیرہ کا حکم تھا، لیکن جو لڑکا ہے یا سیبہ لڑکی ہے، ان کا اختیار مجلس کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ اس مجلس سے اٹھ جائے، میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی جگہ سے اٹھنا یہ بھی مجلس کے شرعی لحاظ سے اس سے بھی مجلس تبدیل ہو جاتی ہے، تو اگر وہ اپنی جگہ سے اٹھے یا انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا، یعنی کوئی اور کام شروع کر دیا، یعنی مجلس تبدیل کر دی، مجلس تبدیل ہو گئی، تب بھی ان کے حق میں یہ اختیار باقی رہے گا جب تک وہ اپنی زبان سے اظہار نہ کرے۔ اب دلیل کیا ہے؟ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ سیبہ لڑکی اور لڑکے کے بارے میں یہ خیار بلوغ مجلس کے تبدیل ہونے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ برقرار رہتا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں، یہ خیار بلوغ ان کو شریعت نے دیا ہے، شوہر نے ان کو نہیں دیا، یعنی لڑکی کو خاص طور پر جو سیبہ لڑکی ہے اس کو یہ اختیار شریعت نے دیا ہے، شوہر نے نہیں دیا۔ یعنی بالفاظ دیگر آپ یوں کہیں کہ یہ خیار بلوغ جو ہے یہ شریعت نے دیا ہے، کسی انسان نے ان کو نہیں دیا۔ اور شریعت نے کیوں دیا ہے؟ کہ شفقت کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ والد اور دادا کے علاوہ نے جو نکاح کروایا ہے، شفقت اور محبت کی کمی کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس نکاح میں کوئی خلل ہو، وہ صحیح فیصلہ نہ لے سکے ہوں، تو اس خلل کو دور کرنے کے لیے شریعت نے ان کو خیار بلوغ دیا ہے۔ اور جب یہ اختیار شریعت نے دیا ہے سیبہ لڑکی کو اور لڑکے کو بھی، اور اسی طرح باقیرہ لڑکی کو بھی خیار بلوغ، اور اس وہم کو دور کرنے کے لیے، خلل کو دور کرنے کے لیے کہ اس نکاح میں کوئی خلل ممکن ہے، تو اس خلل کو دور کرنے کے لیے شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے، کسی انسان نے نہیں دیا۔ اور ہر وہ اختیار جو شریعت نے دیا ہو وہ رضامندی سے ہی ختم ہوتا ہے، وہ مجلس کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر باقیرہ لڑکی کے بارے میں آپ نے کیوں کہا کہ مجلس کے ختم ہونے کے ساتھ اس کے اختیار ختم ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ باقیرہ لڑکی کا اختیار بھی مجلس کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی رضامندی سے ختم ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ
اس کی رضامندی کا کہاں اعتبار کرے، کیونکہ خاموشی ہے، اب خاموشی کا تو پتہ نہیں چلتا، بولنے کا تو پتہ لگ جاتا ہے، تو اب اس خاموشی کا ہم کب تک اعتبار کرے؟ تو شریعت نے کہا کہ جس مجلس میں اس کو نکاح کا علم ہوا یا اپنی بلوغت کا علم ہوا اور نکاح کا علم پہلے سے تھا، تو اس مجلس کا اعتبار کرے کہ اس مجلس میں اگر وہ خاموش رہی تو رضامندی ہوگی، تو رضامندی سے خیار ختم ہوا، مجلس کے ختم ہونے سے نہیں۔ مجلس کے ختم ہونے سے صرف اس کی رضامندی کا اظہار ہوتا ہے کہ اس مجلس میں یہ خاموش رہی تو لہٰذا یہ راضی ہے۔ تو باقرہ لڑکی کا جو اختیار ختم ہوا وہ بھی رضامندی سے، لیکن مجلس کی ختم ہونے سے اس کی رضامندی ظاہر ہوئی۔ جب رضامندی ظاہر ہوئی تو خیار بلوغ جو ہے وہ رضامندی سے ختم ہو گیا، مجلس کے ختم ہونے سے نہیں۔ مجلس کے ختم ہونے سے رضامندی کا اظہار ہوا اور رضامندی کے اظہار سے وہ جو ہے خیار بلوغ وہ ختم ہو گیا۔ لیکن جو سیبہ ہے یا لڑکا ہے، چونکہ وہ جب تک بولیں گے نہیں اس کی رضامندی حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے مجلس کے ختم ہونے کے ساتھ ان کا اختیار ختم نہیں ہوتا، بلکہ انتظار کیا جاتا ہے کہ جب اپنی زبان سے خود اظہار کرے کہ یہ راضی ہے یا راضی نہیں۔ اگر وہ رضامندی کا اظہار کر دے تو خیار ختم ہو جاتا ہے، اگر رضامندی کا اظہار نہ کرے تو پھر اپنے اختیار کو استعمال کر کے نکاح کو فسخ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جو اختیار شریعت نے دیا ہو تو جس کو شریعت نے اختیار دیا ہے اس کے رضامندی سے ہی وہ اختیار ختم ہوتا ہے، لیکن باقی تو چونکہ جب تک غلام اور سیبہ لڑکا اور سیبہ لڑکی جب تک اپنی زبان سے اظہار نہیں کریں گے تو رضامندی حاصل نہیں ہوگی۔ جب رضامندی حاصل نہیں ہوگی تو بے شک مجلس تبدیل ہوتی رہے ان کا خیار ختم نہیں ہوگا، لیکن باقرہ لڑکی کا جو خیار ختم ہوتا ہے وہ مجلس کے ختم ہونے سے اس کی رضامندی کا اظہار ہو جاتا ہے، اور پھر رضامندی کے اظہار سے اس کا خیار بلوغ ختم ہو جاتا ہے۔ بخلاف معتقہ کے، بخلاف خیار عتق کے یا جس لڑکی کو آزاد کیا جائے، یہ مسئلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جس لڑکی کو آزاد کیا جائے اور اس کا شوہر آزاد ہو، لڑکی اب آزاد ہوئی تو اس کو خیار عتق حاصل ہوتا ہے، یعنی آزاد کرنے کے بعد اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اپنی نکاح کو فسخ کر دے۔ لیکن یہ اختیار جو ہے خیار عتق، یہ مجلس کے ختم ہونے تک ہی برقرار رہتا ہے۔ اگر مجلس ختم ہو گئی اور لڑکی نے یعنی اس باندی نے جس کو بھی آزاد کر دیا گیا ہے اس کو خیار عتق کے بارے میں پتہ بھی ہے کہ اس کو خیار عتق حاصل ہے، تو جس مجلس میں وہ آزاد کی گئی ہے اسی مجلس میں اگر وہ اپنے خیار کو استعمال نہ کرے تو اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اختیار اس کو شریعت نے نہیں دیا، یہ مولا نے دیا ہے، آقا نے دیا ہے، کیونکہ جب آقا نے اس کو آزاد کیا تو تب اختیار ملا، تو یہ اختیار آقا کے آزاد کرنے سے اس کو ملا ہے، تو گویا یہ اختیار آقا نے دیا ہے، شریعت نے نہیں دیا۔ شریعت کی طرف سے اس کو ملا ہے، لیکن ابھی فی الحال جو اس کو عطا ہوا ہے یہ آقا کی طرف سے عطا ہوا ہے، تو جو اختیار آقا نے دیا ہو یعنی کسی انسان کی طرف سے ملا ہو انسان کو، تو وہ مجلس پر ہی منحصر رہتا ہے۔ جب تک وہ مجلس قائم ہے جس مجلس میں اس کو اختیار دیا ہے، اس مجلس میں اگر وہ اپنے اختیار کو استعمال کر لے تو ٹھیک، وگرنہ اس مجلس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو خیار عتق چونکہ مولا کی طرف سے ملتا ہے، آقا کی طرف سے ملتا ہے، اس لیے وہ خیار مجلس پر ہی بند رہے گا، مجلس پر ہی منحصر رہے گا، مجلس ختم تو خیار ختم۔ اسی طرح مخیرہ لڑکی کا بھی اختیار ہے۔ مخیرہ وہ ہے جس کو شوہر کہہ دے کہ آپ کو طلاق کا اختیار میں دیتا ہوں، آپ چاہے تو اپنے آپ کو طلاق دے دے اور رشتے کو ختم کر دے، تو اس کو مخیرہ کہتے ہیں، جس کو شوہر نے طلاق کا حق دے دیا ہو کہ میں طلاق کا حق آپ کو دیتا ہوں، آپ چاہے تو طلاق لے کر رشتے کو ختم کر دے اور چاہے تو برقرار رکھے۔ تو چونکہ اس کو بھی اختیار جو ہے شوہر دیتا ہے، شریعت نہیں دیتی۔ جب شوہر دیتا ہے، کیونکہ شریعت نے تو نہیں دیا اختیار طلاق کا، لیکن جب شوہر اپنی طرف سے اس کو اختیار دے دیتا ہے طلاق کا، تو چونکہ یہ اختیار شوہر نے دیا تو یہ بھی مجلس پر ہی منحصر رہتا ہے۔ جس مجلس میں شوہر نے اختیار دیا ہے اگر اسی مجلس کے اندر اپنے اختیار کو استعمال کرے اور طلاق لے لے، طلاق واقع کر دے تو طلاق ہو جاتی ہے، وگرنہ اگر بعد میں وہ مجلس ختم ہو گئی
اور بعد میں وہ کہتی ہے کہ میں طلاق کو اختیار کرتی ہوں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ قاعدہ ہے کہ جو حق شریعت دے وہ رضامندی سے ہی ختم ہوتا ہے، مجلس کے ختم ہونے سے نہیں ہوتا، اور جو کسی انسان کی طرف سے ملے وہ مجلس کے پر منحصر رہتا ہے، مجلس کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کتاب کو دیکھیں، فرماتے وخیار البلوغ فی حق البکر لا یمتد الی آخر المجلس ولا یبطل بالقیام فی حق السیب والغلام۔ فرماتے ہیں باکرہ کا خیار بلوغ باکرہ کے حق میں مجلس کے آخر تک نہیں ہوتا، یعنی مجلس کے آخر تک نہیں رہتا، مجلس کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ ولا یبطل بالقیام فی حق السیب والغلام، لیکن لڑکے اور سیبہ لڑکی کے حق میں یہ خیار مجلس سے کھڑے ہونے کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، یعنی بالفاظ دیگر مجلس کے ختم ہونے کے ساتھ یہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ مجلس کے بعد بھی رہتا ہے، مجلس کی تبدیل ہونے سے یہ ختم نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ خیار بلوغ مجلس کے ختم ہونے کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، خاص طور پر سیبہ لڑکی کے حق میں؟ فرماتے ہیں لأنہ، اس وجہ سے کہ ما ثبت باثبات الزوج، وہ شوہر کے ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوا، یعنی شوہر نے یہ حق ان کو نہیں دیا، سیبہ لڑکی کو، یعنی کسی انسان نے نہیں دیا، بل لتوہم الخلل، بلکہ ایک خلل کے وہم کی وجہ سے ان کو یہ حق دیا گیا ہے تاکہ وہ وہم یہ دور کر سکے۔ فإنما يبطل بالرضا، یعنی شریعت نے دیا اپنی طرف سے، فإنما يبطل بالرضا، لہٰذا یہ حق رضامندی سے ہی ختم ہوگا، مجلس کے ختم ہونے سے نہیں ہوگا۔ لیکن وہ سوال ہے کہ پھر باکرہ کے حق میں یہ کیوں ہوتا ہے مجلس کے ختم ہونے سے؟ فرماتے ہیں کہ غیر ان سکوت الباکرہ رضا، لیکن جو باکرہ لڑکی ہے اس کا خاموش رہنا ہی رضامندی ہے، تو لہٰذا جب وہ مجلس میں خاموش رہی تو اس کا مطلب کہ وہ راضی ہے، تو مجلس کے ختم ہونے کے ساتھ اس کی رضامندی کا اظہار ہوا، اور اس کے رضامندی سے یہ خیار ختم ہوا ہے، مجلس کے ختم ہونے سے نہیں۔ فرماتے ہیں غیر ان سکوت الباکرہ رضا، سوائے اس کے کہ باکرہ لڑکی کا جو خاموش رہنا ہے وہ رضامندی ہے، تو لہٰذا اس کی خاموشی سے رضامندی کا اظہار ہوا، اس وجہ سے ختم ہوا، مجلس کی وجہ سے نہیں۔ بخلاف خیار عتق کے، لأنہ ثبت باثبات المولا، اس لیے کہ وہ مولا کے ثابت کرنے کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، یعنی مولا کی طرف سے دیا جاتا ہے، وہو الاعتاق، اور وہ آزاد کرنا ہے، یعنی جب مولا آزاد کرتا ہے تب وہ حق ملتا ہے، ویسے تو شریعت ہی دیتی ہے لیکن فی الحال مولا کے آزاد کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ فیعتبر فی المجلس، تو لہٰذا اس میں مجلس کا اعتبار ہے، یعنی وہ مجلس تک رہتا ہے، مجلس ختم تو خیار تک ختم، جس مجلس میں اختیار ملا ہے اسی مجلس میں اس کو استعمال کرنا ہے، اگر استعمال نہیں کیا تو ختم ہو جائے۔ کما فی خیار المخیرہ، جیسے کہ مخیرہ کا اختیار ہوتا ہے کہ جس مجلس میں اس کو اختیار دیا ہے طلاق، اسی میں استعمال کرے تو ٹھیک، وگرنہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ثم الفرقة بخیار البلوغ لیس بطلاق لأنها لا تصح من الانثى ولا طلاق إليها وكذا بخيار العتق لما بينا بخلاف المخيرة لأن الزوج هو الذي ملكها وهو مالك للطلاق۔ فرماتے ہیں کہ پھر خیار بلوغ کے ذریعے جو جدائی آئے گی، یعنی خیار بلوغ کے بعد لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئی، ان کو خیار بلوغ حاصل ہے، انہوں نے اپنا خیار بلوغ استعمال کرتے ہوئے لڑکی نے یا لڑکے نے کہا کہ میں یہ نکاح ختم کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ نکاح ٹھیک نہیں لگتا، تو خیار بلوغ کے ذریعے جو جدائی آئے گی، جو فرقت آئے گی، تو فرماتے ہیں کہ اس کو ہم طلاق تصور نہیں کریں گے، وہ طلاق نہیں ہے بلکہ وہ فسخ نکاح ہے، وہ طلاق نہیں، وہ فسخ نکاح ہے، یعنی نکاح سرے سے ہی ختم ہو جائے گا، وہ طلاق نہیں ہے کہ اس کو ہم طلاق رجعی یا طلاق بائن یا طلاق مغلظہ شمار کرے۔ فرماتے ہیں کہ خیار بلوغ کے ذریعے جو جدائی آئے گی، وہ جدائی جو ہے وہ فسخ نکاح تصور کیا جائے گا، طلاق تصور نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ خیار بلوغ جو ہے لڑکی کو بھی حاصل ہوتا ہے جس طرح لڑکے کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو طلاق تصور کریں تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے
کہ یہ خیار بلوغ تو لڑکی کو بھی ملتا ہے، حالانکہ لڑکی اگر ہم اس کو طلاق تصور کریں اور لڑکی خیار بلوغ استعمال کرتے ہوئے نکاح ختم کرے تو ہمیں پھر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ طلاق ہے، حالانکہ لڑکی کو طلاق کا حق حاصل نہیں ہوتا اور نہ شریعت نے اس کو طلاق کا حق دیا ہے۔ تو اگر یہ طلاق ہوتا، یہ خیار بلوغ کے ذریعے جو جدائی اگر یہ طلاق ہوتی تو شریعت لڑکی کو یہ حق نہیں دیتی، اس لیے کہ شریعت نے لڑکی کو طلاق کا حق نہیں دیا۔ اسی طرح خیار عتق جو ہے وہ بھی طلاق نہیں ہے۔ خیار عتق کے ذریعے جو جدائی آئے گی، یعنی جو لڑکی آزاد کی جائے اور پھر وہ اپنی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نکاح فسخ کر دے تو وہ بھی طلاق نہیں ہوگا۔ دلیل وہی ہے کہ لڑکی کو طلاق دینے کا حق حاصل نہیں ہے، تو لہٰذا وہ طلاق نہیں ہے، وہ فسخ نکاح ہے جو لڑکی کی طرف سے ہوگا۔ بخلاف مخیرہ، بخلاف اس لڑکی کے جس کو اختیار دیا ہے شوہر نے طلاق کا، کہ آپ کو اختیار ہے، آپ اگر طلاق واقع کرنا چاہتی ہے، میں نے آپ کو طلاق کا اختیار دیا ہے، آپ کیا چاہتی ہے؟ تو اگر مخیرہ لڑکی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے، اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے نکاح کو ختم کر دے، طلاق واقع کر دے تو وہ طلاق شمار ہوگی۔ اس لیے کہ اگرچہ لڑکی کو شریعت نے طلاق کا حق نہیں دیا، لیکن اس لڑکی کو، مخیرہ کو، اس کے شوہر نے طلاق کا مالک بنایا ہے، اور وہ شوہر خود طلاق کا مالک ہے، شریعت نے اس کو طلاق کا مالک بنایا ہے، تو وہ اپنی ملکیت کسی کو دے سکتا ہے، کہ وہ لڑکی کو کہے کہ یہ ملکیت میں نے آپ کو سونپ دی ہے، آپ کیا فیصلہ کرنا چاہتی ہے۔ اگر اس نے طلاق کا فیصلہ کر دیا تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خیار بلوغ یا خیار عتق کے ذریعے جو جدائی آئے گی، نکاح ختم ہوگا، اس کو طلاق نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ فسخ نکاح ہوگا۔ لیکن مخیرہ لڑکی اپنے خیار کو استعمال کرتے ہوئے جو جدائی پیدا کرے گی، نکاح کو ختم کرے گی، تو وہ طلاق ہوگا، وہ فسخ نکاح نہیں ہوگا۔ باقی دلیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو عبارت کو لے کے فرماتے ہیں ثم الفرقۃ بخیار البلوغ لیس بطلاق، فرماتے ہیں کہ پھر جو خیار بلوغ کے ذریعے جو جدائی آئے گی وہ طلاق نہیں ہے، لأنها لا تصح من الانثى، اس لیے کہ وہ لڑکی کی طرف سے درست نہیں ہے، یعنی طلاق لڑکی کی طرف سے درست نہیں ہے، اور خیار بلوغ تو لڑکی کو بھی حاصل ہے۔ ولا طلاق الیہا، اسی طرح شریعت نے لڑکی کو طلاق کا حق بھی نہیں دیا ہے، تو لہٰذا خیار بلوغ طلاق نہیں ہے۔ اگر یہ طلاق ہوتا تو شریعت لڑکی کو کبھی نہ دیتا یہ حق، اس لیے کہ شریعت نے لڑکی کو طلاق کا حق نہیں دیا۔ وکذا بخیار العتق، اسی طرح خیار عتق کا بھی یہی معاملہ ہے، یعنی اس کے ذریعے جو جدائی آئے گی وہ بھی طلاق نہیں ہے۔ لما بینا، دلیل وہی ہے جو ہم نے بیان کی ابھی، یعنی لڑکی کو خیار عتق چونکہ لڑکی کو ہی حاصل ہوتا ہے اور لڑکی کو طلاق کا حق حاصل نہیں، تو لہٰذا یہ طلاق نہیں ہے، یہ فسخ نکاح ہے۔ بخلاف مخیرہ، بخلاف مخیرہ کے، مخیرہ جس کو طلاق کا حق دیا گیا ہو، لأن الزوج هو الذي ملک، اس لیے کہ شوہر نے اس کو طلاق کا مالک بنایا ہے، وہو مالک للطلاق، اور شوہر خود طلاق کا مالک ہے، تو لہٰذا اگر وہ کسی دوسرے کو بنا دے تو اس کا حق ہے، تو لہٰذا اور جس کو شوہر نے طلاق کا مالک بنایا اگر وہ طلاق واقع کر دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْبُلُوغِ وَرِثَهُ الْآخَرُ وَكَذَا إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوغِ قَبْلَ التَّفْرِيقِ لِأَنَّ أَصْلَ الْعَقْدِ صَحِيحٌ وَالْمِلْكُ ثَابِتُ بِهِ انتهى بِالْمَوْتِ بخلاف مباشرة الفضول إلى آخره۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے پہلے لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی ایک مر گیا تو دوسرا اس کا وارث ہوگا، اس کی وراثت میں اس کو بھی حصہ ملے گا۔ یعنی اگر لڑکی مر گئی بالغ ہونے سے پہلے پہلے تو لڑکا اس کے مال کی وراثت میں اس کو حق ملے گا جس طرح شوہر کو حق ملتا ہے، کیونکہ یہ شوہر ہے اس کا۔ اسی طرح اگر لڑکا مر گیا تو لڑکی کو حق ملے گا کیونکہ یہ بیوی ہے، اگرچہ بلوغت سے پہلے مر گئے۔ کیونکہ اسی طرح اگر بلوغت کے بعد کوئی ایک مر گیا لیکن جدائی سے پہلے پہلے بالغ ہو گئے لیکن ابھی خیار بلوغ کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، جدائی نہیں آئی، اس سے پہلے کوئی ایک مر گیا تو دوسرا وارث ہوگا، اس لیے کہ ابھی نکاح فسخ نہیں ہوا، اور ان کا جو نکاح تھا وہ تھا صحیح، نکاح دونوں کا جو ہوا ہے، جو ولی نے کروایا ہے، تو باپ یا دادا کے علاوہ جس بھی ولی نے کروایا ہے، بھائی نے یا چاچا ماما نے جس نے بھی کروایا، تو وہ نکاح تو صحیح ہے،
نکاح میں کوئی خرابی نہیں ہے، نکاح بالکل درست ہے، اور اس نکاح کے ذریعے لڑکے اور لڑکی پر حقوق بھی ثابت ہے، اور لڑکا جو ہے وہ ملک بزا کا مالک بھی بن گیا ہے، چونکہ نکاح صحیح ہے۔ لیکن شریعت نے ایک کھٹکے کی وجہ سے، ایک خلل کی وجہ سے ان کو حق دیا ہے کہ فسخ کر سکتے ہیں، باقی نکاح تو صحیح ہے، نکاح میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب نکاح صحیح ہے اور ابھی تک جدائی نہیں آئی، نکاح فسخ نہیں ہوا، انہوں نے فسخ نہیں کیا، تو بلوغت سے پہلے تو ابھی تک اختیار ہی نہیں ہے، لیکن بلوغت کے بعد بھی اگر فسخ نہیں کیا تو نکاح تو صحیح ہے، اور اس نکاح کے ذریعے لڑکا ملک بزا کا مالک بھی بنا ہے۔ تو جب ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو نکاح صحیح تھا، اور مرنے کے بعد تو گویا فسخ کر بھی نہیں سکتے، تو مرنے کے ساتھ تو نکاح اور بھی پکا ہو گیا ہے، اپنی اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی ایک مر گیا تو لازمی بات ہے جو دوسرا رہ گیا ہے، اگر لڑکی رہ گئی ہے تو وہ بیوی ہے اس کی، اور اگر لڑکا رہ گیا ہے تو وہ شوہر ہے اس کا، تو لہٰذا اس کی وراثت میں اس کو حق ملے گا، کیونکہ نکاح پہلے ہی بھی صحیح تھا، اور اب موت کے ساتھ تو فسخ بھی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا نکاح اور بھی پختہ ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا جب نکاح پختہ ہے تو یہ آپس میں میاں بیوی ہے، تو لہٰذا وراثت میں حق تو ملے گا۔ بخلاف مباشرت الفضولی، بخلاف اس نکاح کے کہ کسی اجنبی شخص نے کسی کا نکاح کسی سے کروا دیا گواہوں کی موجودگی میں، اور اس میں سے اگر کوئی مر گیا تو وہاں پر وراثت کا حق دوسرا اس کی وراثت اس کا وارث نہیں بن سکتا، اس لیے کہ فضولی اس آدمی کو کہتے ہیں جو جس کو نکاح کا حق حاصل نہیں ہے لیکن وہ اپنی طرف سے کسی کا نکاح کسی سے کروا دے، تو یہ فضولی ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کام شریعت نے اس کے سپرد نہیں کیا وہ کام کر رہا ہے، اس کو فضولی کہتے ہیں۔ تو فضولی اگر کسی کا نکاح کروا دے تو وہ نکاح متجانبین کے اجازت پر موقوف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کا نکاح کروا دیا ان کی اجازت کے بغیر، اب جس نے نکاح کروایا وہ فضولی آدمی ہے، یعنی ان کا ولی بھی نہیں ہے، تو یہ نکاح لڑکے اور لڑکی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر لڑکے اور لڑکی نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ نے نکاح کروایا تھا ہمارا، ہمیں منظور ہے، تو نکاح ٹھیک ہو جائے گا، وگرنہ یہ نکاح موقوف رہے گا، درست نہیں ہے۔ تو اب جو نکاح ولی نے کرایا ہوتا ہے وہ نکاح صحیح اور درست ہوتا ہے، اور موت کے ساتھ اور بھی پکا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس لیے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں اس میں۔ لیکن جو نکاح فضولی نے کرایا ہوتا ہے وہ موقوف رہتا ہے دونوں کی اجازت پر، اور جب دونوں میں سے کوئی مر جائے تو نکاح پہلے سے ہی موقوف تھا، اب جب کوئی مر گیا ہے تو ایک طرف سے بے شک اجازت ملتی رہے، جب دوسرا مر گیا تو دوسرے کی طرف سے اجازت ہو ہی نہیں سکتی، تو لہٰذا یہ نکاح ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا جو نکاح ولی نے کرایا ہوتا ہے وہ مرنے کے ساتھ پکا ہو جاتا ہے، اب وہ فسخ نہیں ہو سکتا، ٹوٹ نہیں سکتا، نکاح پہلے صحیح تھا، نافذ تھا، مرنے کے ساتھ اور بھی پکا ہو گیا۔ لیکن فضولی نے جو نکاح کروایا ہوتا ہے وہ موقوف ہوتا ہے، اور مرنے کے ساتھ نکاح باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا فضولی نے جو نکاح کروایا ہے اس میں اگر کوئی ایک مر جائے تو دوسرا اس کا وارث نہیں بن سکتا اجازت سے پہلے، یعنی ابھی نکاح کروایا، ابھی اجازت نہیں دی لڑکا لڑکی نے نکاح کی، تو اس وقت تک وہ موقوف رہے گا نکاح، تو جب نکاح موقوف ہے تو موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ جب نکاح باطل ہو گیا تو اب یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ لیکن جو نکاح اولیاء نے کروایا ہے تو چونکہ وہ نافذ ہے، مرنے کے ساتھ اور بھی پکا ہو گیا، اب فسخ بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس میں جو مرا ہے دوسرا اس کا وارث بنے گا۔ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْبُلُوغِ، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یعنی لڑکا لڑکی میں سے کوئی ایک بلوغت سے پہلے مر جائے، وَرِثَهُ الْآخَرُ، تو دوسرا اس کا وارث بنے گا۔ وَكَذَا إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوغِ قَبْلَ التَّفْرِيقِ، اسی طرح جدا ہونے سے پہلے بلوغت کے بعد جدا ہونے سے پہلے کوئی ایک مر جائے تب بھی دوسرا اس کا وارث بنے گا، کیونکہ ابھی جدائی نہیں ہوئی تھی، جدائی سے پہلے جب مرا تو گویا نکاح کے اندر ہی مرا ہے، تو دوسرا اس کا وارث ہے، یا شوہر ہوگا اگر لڑکی مری ہے،
یا اگر لڑکا مرا ہے تو جو بچی ہے لڑکی وہ بیوی ہے، تو بیوی اور شوہر کو حصہ ملتا ہے وراثت میں، تو لہٰذا وہ وارث ہوگا جو زندہ ہے۔ وجہ یہ ہے لأن اصل العقد صحیح، اس لیے کہ جو عقد ہے، جو نکاح ہے وہ صحیح ہے۔ والملک ثابت بھی، اور ملک بزا اس نکاح کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے۔ انتہا بالموت، اور موت کے ساتھ یہ اپنی اختتام کو پہنچ گیا ہے، یہ نکاح اور بھی پکا ہو گیا ہے۔ بخلاف مباشرت الفضولی، بخلاف فضولی کا کرایا ہوا نکاح، اس میں یہ ہے کہ اذا مات احد الزوجین قبل الاجازہ، جب ان میں سے کوئی ایک اجازت دینے سے پہلے پہلے مر جائے تو دوسرا اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ لأن النکاح سم و موقوف، اس لیے کہ اس جگہ پر یعنی فضولی کا کرایا ہوا نکاح جو ہے وہ موقوف ہوتا ہے، فیبطل بالموت، تو وہ کسی ایک کے مرنے کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے۔ وہاں ہونا، اور یہاں پر ہمارا جو مسئلہ ہے، متن کا جو مسئلہ ہے، یہاں پر نکاح نافذ ہے یعنی صحیح ہے، فتقرر بھی، تو موت کے ساتھ اور بھی پکا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا موت کے ساتھ جب اور پکا ہو گیا تو جو زندہ ہے وہ مرے ہوئے کا وارث بنے گا۔ لیکن فضولی کا نکاح پہلے سے موقوف تھا، جب ایک مر گیا تو باطل ہو گیا، جب نکاح باطل ہو گیا تو ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، جب رشتہ نہیں ہے تو وراثت کس چیز کی؟ وما